Assalamu alaikum students. We are going to discuss in detail about Abu Muslim Khurasani in chapter 3. تو انیشلی ہم ابو مسلم خراسانی کے ابتدائی حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ابو مسلم خراسانی آپ نے اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ عباسی تحریک میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ابو مسلم خراسانی نے۔ تو بنو امیہ کے خلاف عباسی تحریک کی متحرک قوت اور ہاشمی خلافت کا منتظم ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی تھا جس کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ ترک وطن کر کے کوفہ میں آباد ہو گیا تھا، اور ابو مسلم صرف 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا، اور اس کی پرورش ایک ہاشمی دائی عیسیٰ بن موسیٰ کے ہاتھوں ہوئی، اور یہیں سے اس کے دل میں بنو امیہ کے خلاف نفرت اور ہاشمی تحریک کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے، اور اس کی ذہانت طبع اور تنظیمی صلاحیت کے باعث ابراہیم عباسی نے اسے خراسان میں عباسی دعوت کا محتمم اعلیٰ مقرر کیا۔ یہ ساری ڈیٹیلز آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب خراسان میں عباسی دعوت کس طرح سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ابو مسلم خراسانی کی وجہ سے۔ تو ابو مسلم نے اجمیوں کی فطری جو شاہ پرستی تھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور بنو ہاشم کو شاہی خاندان قرار دے کر بنو امیہ کو غاصب ثابت کیا۔ نیز اموی حکومت نو مسلموں سے بھی جزیہ اور خراج وصول کرتی تھی، اور ان کو عربوں کے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہ بات جو تھی یہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھی، کیونکہ اسلام میں جزیہ جو ہے وہ جو مسلمز ہوتے ہیں ان سے نہیں لیا جاتا ہے، نان مسلم سے ان کی سیکیورٹی کے عوض ایک ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کنورٹ ہوئے تھے، ان سے بھی یہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ بات جو تھی یہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھی، اس لیے ابو مسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ نعرہ لگایا، اور اس نعرہ کے ساتھ اجمیوں کو امویوں کے خلاف منظم کر لیا۔ مروان کو جب اس تحریک کا علم ہوتا ہے، مروان جو ہے وہ لاسٹ جو اموی حکمران تھا، تو اس نے ابراہیم عباسی کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے جانشین ابو العباس اور ابو جعفر حمیمہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، اور عباسی تحریک ابو مسلم کے زیر انتظام خراسان میں زور پکڑتی رہی۔ اب ابو مسلم کا خراسان پہ کس طرح سے قبضہ ہوتا ہے، اسی اثناء میں خراسان میں یمنی اور مصری قبائل کے درمیان جنگ شروع ہوگی۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ جو وہ آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم یہاں پہ ابو مسلم خراسانی کو ایز اے پرسنالٹی الگ سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ اس کو ری کمپائل کر کے دوبارہ سے ترتیب دے کے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصر بن سیار اور مروان ثانی دونوں مصری قبائل کے حامی تھے، اور یمنیوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کرتے تھے، اس لیے یمنیوں نے جدی کرمانی کی زیر قیادت بغاوت کر دی۔ ابو مسلم نے یہ جو خانہ جنگی تھی اس کو ہوا دی، اور کرمانی کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ تاہم نصر کو جلدی ہی اندازہ ہوگا کہ ابو مسلم تحریک اجمیت کی بنیاد پر اٹھی ہے، اس لیے ابو مسلم عربوں کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے جدی کرمانی کو عرب اتحاد کے نام پر مصالحت کرنے کی اپیل کی۔ کرمانی گفت و شنید کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اسے راستے میں ہی قتل کروا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو مسلم کے حق میں یہ بہتر ہو گیا۔ کرمانی کے بیٹے علی اور عثمان یمنی اور ربیہ قبائل سمیت اس سے مل گئے۔ اب بغاوت کا وقت پہنچا تھا۔ ایک طرف اموی سلطنت کی بنیادیں متزلزل تھیں، دوسری طرف بنو ہاشم کے حامیوں کے جو جذبات تھے وہ پورے زوروں پر تھے۔
ابو مسلم نے حکم دیا کہ اس کے تمام حامی 9 جون 747 عیسوی کو ابراہیم عباسی کے سوگ میں سیاہ لباس پہن کر سیاہ پرچم لہراتے ہوئے اعلان بغاوت کر دیں۔ آپ نے یہ ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ بغاوت کامیاب تھی، بنو ربیہ اور یمنی قبائل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ خلیفہ خوارج کے ساتھ الجھا ہوا تھا، وہ نصر کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ ہم نے یہ سارا بیک گراؤنڈ آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ نصر بن سیار کو شکست فاش ہوئی اور وہ حالت فرار میں قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں ابو مسلم نے یمنی قبائل کے سرداروں عثمان اور علی کو بھی قتل کروا دی، کیونکہ وہ عرب تھے اور عربوں سے کسی وقت بھی مخالفت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ عباسی خلافت کا قیام کس طرح سے ہوتا ہے، آلریڈی although we have discussed this all background، لیکن دوبارہ سے ہم اس کو ری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نصر کی شکست کے بعد ابن حبیرہ کو شکست دے کر عراق پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ محمد بن خالد القصری نے عباسیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور ابو العباس عبداللہ بن محمد بن علی کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ بیعت عام کے بعد ابو اون کو شمالی عراق کی تسخیر کے لیے بھیجا گیا۔ اموی خلیفہ مروان الحمار دریائے زاب کے کنارے مقابلے پر آیا لیکن شکست کھائی، اور آپ نے جنگ زاب کے بارے میں بھی سارا آلریڈی پڑھا ہوا ہے، اور مصر میں فسطاط کے قریب گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ ساری مملکت پر بنو عباس کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اموی شہزادوں اور حامیوں کو چن چن کر قتل کیا گیا اور ان سے اتنا شدید انتقام لیا گیا کہ پہلے عباسی خلیفہ کو الصفہ کہا جانے لگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ابو مسلم خراسانی کی مزید کیا سروسز تھیں، کیا خدمات تھیں عباسی حکومت کے لیے۔ تو عباسی حکومت کے قیام کے بعد بھی عباسی حکومت کے پس پشت اصل جو قوت تھی ابو مسلم خراسانی اور اس کی فوج کی تھی۔ صفا کے عہد میں اس نے فرغانہ اور چاچ پر کامیاب حملہ کیا اور ترک ریاستوں میں نئی حکومت کا وقار قائم کیا۔ عباسی وزیر ابو سلمہ خلال جو تھا وہ اہل بیت کی خلافت کو قائم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، اور ابو مسلم نے صفا کے کہنے پر اس کو ختم کروا ڈالا۔ ابو مسلم صفا کے عہد میں خراسان کا گورنر تھا، جو عباسی حکومت کی قوت کا اس ٹائم پہ مرکز تھا، سینٹر تھا۔ اب ابو مسلم اور ابو جعفر منصور کے درمیان کیسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ڈیفرنسز کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ 754 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی نے صفا سے حج کی اجازت مانگی، یہ اجازت دے دی گئی، لیکن صفا کا دل چونکہ ابو مسلم کی جانب سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا، مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے ابو جعفر منصور کو امیر الحج مقرر کر کے اس کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا، اور اس فیصلہ سے ابو مسلم کو بھی انفارم کر دیا گیا کہ حج ابو جعفر منصور کی عمارت میں ہوگا۔ ابو مسلم بڑے کروفر اور شان و شوکت کے ساتھ دربار خلافت میں 1000 سپاہیوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ بعد میں دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابو مسلم نے اس قدر فیاضی اور شان و شوکت کا مظاہرہ کیا کہ منصور کے دل میں حسد اور نفرت کے جذبات ابھرے، اور وہ اسے اپنا سیاسی حریف گردانتے ہوئے اس کا جانی دشمن بن گیا۔ منصور کے دل میں ابو مسلم کے لیے پہلے ہی خدشات موجود تھے، لیکن چونکہ الصفا اس کے سابقہ احسانات کو سامنے رکھ کر کوئی سٹیپ اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، ایگری نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ مجبوراً خاموش ہو جاتا۔ حج سے واپسی کے موقع پر جب اسے خلیفہ کی وفات کی خبر ملی تو اس نے قاصدوں کو بلا وجہ 2 دن اپنے ہاں ٹھہرانے کے بعد منصور کی طرف روانہ کیا۔ اس نے الصفا کی وفات پر اظہار تعزیت تو کیا، لیکن منصور کو خلیفہ بننے کی مبارکباد نہیں دی۔ اب منصور نے ابو مسلم کا یہ جو رویہ تھا اس کو اگرچہ اہانت آمیز سمجھا، یعنی کہ اپنی جو ہے وہ اس نے
ڈسرسپیکٹ اس کو کنسیڈر کیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر اس نے دارالخلافہ پہنچ کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔